السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ میں تیرے قربان قسط نمبر 24 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ طبیعت سٹل ناساز ہے، بولا بھی نہیں جا رہا، گلا کافی زیادہ خراب ہے۔ خیر، اب پوائنٹ کی بات پر آتے ہیں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ جانے عالیار یوں ہی ہمارے گلے لگ کر مجھے سرشار کرتی رہا کریں۔ عالیار کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی اور تھوک نکلتے ہوئے شیشے کی ونڈو پر وہ پنجے دیکھے تو دل سکڑ گیا اور اسے لگا وہ ٹائیگر شیشہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ ڈونٹ وری میری جان، وہ باہر ہے اور اندر نہیں آ پائے گا کیونکہ ونڈو کا شیشہ بلٹ پروف ہے، وہ توڑ نہیں پائے گا۔ عالیار نے اسے ہنوز باہوں کے حصار میں لے کر کہا تو کب سے اٹکا سانس بحال ہو گیا۔ خیر اسے چھوڑو اور چلو کھانا کھاتے ہیں، میں نے بہت ہی مزے کی اسپیگٹی بنائی ہے، عالیار نے کہا اور پھر بنا اس کا جواب سنے ہاتھ تھامے باہر نکل آیا۔ باہر ڈائننگ ہال میں آ کر عالیار نے اس کے لیے چیئر گھسیٹی تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس شخص سے فرار ممکن نہیں تو وہ خود بھی اب وقت کے دھارے پہ چوٹ چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر گمسم سی گھٹنوں میں سر دیے سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا۔ عالیار اندر داخل ہوا اور شرٹ اتار کر صوفے پہ اچھالتا وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کی گود میں سر رکھ کر اس کے چہرے پہ نگاہیں گاڑ چکا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش اور کچھ اس کی قربت سے کافی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ عالیار نے اس کے ہاتھ تھامے اور باری باری لبوں سے لگا کر سینے پر رکھ لیے۔ جانے عالیار، کچھ تو بولو، عالیار نے کہا۔ کیا بولوں؟ عالیار نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ کر ٹیک لگا کر اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا تو اس کے لب رخسار سے ٹچ ہوئے تو وہ بے بسی سے پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ جانم، یہ گریز اور جھجک کب تک چلے گی؟ میرا یہ دل تمہارے وجود کا شدت سے متمنی ہے، عالیار نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا۔ پر پلیز مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، دور رہیے مجھ سے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ عالیار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر کھینچ کر اسے لوٹاتا اس پر جھکا اور اس کے بازوؤں کو اس کے سر کے اوپر کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے زبردستی پہ مجبور مت کرو ایمل، تم جو ہر بار مجھے دھتکارتی ہو نا تو میرے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ میری قربت کی متمنی رہی ہیں لڑکیاں، مگر میں نے کسی کو نہیں چھوا تمہارے علاوہ۔ میرے اندر اتنی وحشت مت بھرو کہ میں وحشی درندہ بن کر تمہارے جسم کو نوچ ڈالوں۔ تم سے محبت ہے تو اسی لیے تمہارا لحاظ کرتا ہوں اور تمہاری بدتمیزی کو برداشت کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اقرار کروانا آتا ہے اور اگر میں چاہوں تو 100 بار تمہارے منہ سے زبردستی آئی لو یو بلوا سکتا ہوں، مگر میں تمہارا سچا پیار چاہتا ہوں اور اسی وجہ سے اب تک نرمی سے بات کر رہا ہوں، لیکن تم میری نرمی کو میری کمزوری سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھرا کر بولا۔ ایمل نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور ڈر کر آنکھیں میچ لی۔ ایمل، آنکھیں کھولو اور میری آنکھوں میں دیکھو، عالیار نے اس کے جبڑے بھینچ کر سرد لہجے میں کہا، مگر اب وہ آنکھیں بند کیے بے بسی سے رونے لگی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ اپنی سہاگ رات کا سین یہاں دوبارہ دہراؤں؟ عالیار کی سرد سی آواز اس کے کان کے پاس محسوس ہوئی، ساتھ ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بٹھا چکا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر جنونی انداز میں اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ بہت 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 برے ہیں آپ کی ہر بات جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو اگر محبت تھی تو مجھے یوں کڈنیپ کر کے میرے گھر والوں کو رسوا کر کے کبھی شادی نہیں کرتے۔ میرے گھر والوں کو جو ذلت اور رسوائی دی سو دی، مگر اس رات آپ نے ثابت کیا کہ آپ کو صرف جسم چاہیے میرا، اور وہ آپ نے حاصل کر ہی لیا۔ پھر آپ نے ہانی مون پہ جا کر وہاں مجھ سے دور رہ کر میرا دل جیت کر مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں۔
لیکن اس سے اگلے دن ہی ثابت کیا کہ میں غلط تھی، کیونکہ جب آپ کو مجھ سے وہ نہ پا سکے تو اپنی ایک دوست کو بلوا کر اس سے اپنی ہوس پوری کی۔ بس آپ کو جسم چاہیے وہ میرا ہو یا کسی اور کا، مگر میں کوئی کھلونا نہیں ہوں آپ کا۔ وہ ہیجانی انداز میں چیخ کر اسے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، اور پھر بے دم سی ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سین کی جانب۔ عمار اور میرا اندر داخل ہوئے تو یسریٰ افندی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ امیرہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بڑی محبت اور چاؤ سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میرے اندر تو بڑی ہی بے چینی ہو رہی ہے کہ عمار کہیں یہ لڑکا پھر جذباتی پن میں کچھ غلطی نہ کر بیٹھے۔ اگر وہاں کسی نے اسے کچھ کہہ دیا نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت برا کر جائے گا۔ یسریٰ نے بے چینی سے کہا۔ موم، آپ کیوں سٹریس لے رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہینڈل کر لے گا سب کچھ، عمار نے ان کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور امیرہ بیٹا، آپ کیسی ہو؟ ہاں، یسریٰ افندی نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی تو عمار نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، جس سے وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ میرے خیال میں آپ دونوں اب جائیں اپنے کمرے میں اور اپنا ٹائم انجوائے کریں۔ زیادہ سے زیادہ میری بہو کو ٹائم دینا عمار، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا بہت بڑا بزنس مین ہے اور اسے بزنس سے بعد میں فرصت بھی نہیں ہوگی۔ فکر مت کیجیے مما، میں اپنے بیزی ٹائم میں سے بھی اپنی بیگم کے لیے ٹائم نکال لیا کروں گا۔ عمار نے یسریٰ کی بات کے جواب میں اسے دیکھ کر آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ بدتمیز چھچھوڑا۔ وہ دل ہی دل میں اسے بڑے معتبر القابات سے نوازتے ہوئے بظاہر مسکرا دی۔ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب آپ دونوں جا کر آرام کیجیے، یسریٰ نے کہا تو وہ دونوں اٹھے ہی تھے کہ اندر دندناتے داخل ہوتے شاہ زیب کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ یا اللہ خیر، آج تو چنگیز خان بڑا غصے میں لگ رہا ہے، کہیں آنٹی جی کی پریشانی سچ تو نہیں ہوگی؟ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ شاہ زیب کا لہجہ ہموار تھا مگر چہرے پہ انتہائی خطرناک تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ وہ تو آپ کی طرف ہی گیا تھا نا؟ یسریٰ نے کانپتے لہجے میں کہا۔ ہاں گیا تھا، اور انتہائی بدتمیزی سے ایمل کو وہاں سے لے کر آیا ہے۔ بڑے بابا کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر اس نے بلیک میل کیا آپ کے گھٹیا اور بد کردار بیٹے نے، شاہ زیب دہاڑ کر بولا تو سب کا رنگ اڑ گیا۔ اف، یہ شخص کبھی نہیں سدھر سکتا۔ امیرہ نے لب بھینچے سوچا، لیکن شیزی لالا وہ تو ابھی تک گھر ہی نہیں آیا، امیرہ نے کہا تو شاہ زیب نے سرخ انگارہ آنکھوں سے یسریٰ افندی کو دیکھا۔ اگر آپ کے بدتمیز بد کردار بیٹے نے میری بہن کو کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کی جان لے لوں گا، شاہ زیب نے کہا، اور جیسے آیا ویسے ہی مڑ گیا۔ یسریٰ افندی اپنا سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمار، اس پاگل انسان کو فون کرو اور اس سے کہو جہاں بھی ہو فوراً گھر پہنچو، مسز یسریٰ افندی نے کہا۔ اب اسے ٹریس کرنا مشکل ہے ماما، کیونکہ وہ اس سب حالات کا سامنا نہ کرنے کے لیے روپوش ہوا ہے، اور اسے تو اب کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ جب تک نہیں چاہے گا وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ عمار کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں روپوش ہو اور آپ کو خبر نہ ہو؟ امیرہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں اس کا بھائی ہوں اور اچھے سے جانتا ہوں تو وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ اپنے راز اپنے سائے سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور میں تو اس کا صرف بھائی ہوں۔ عمار نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مان ہی نہیں سکتی،
اور یہ آلیار نے بہت غلط کیا ہے۔ اسے ایمن کو منا کر لانے کے لیے کہا گیا تھا، مگر اس نے وہاں جا کر سارا کام ہی خراب کر دیا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میں 100% شیور ہوں کہ ان کی طرف سے ہی پہلے کچھ غلط کیا گیا ہوگا، اس کا جواب دیا اس نے۔ اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو سنا ہی ہوگا نا، عمار نے ناگواری سے جواب دیا۔ امیرہ لب بھینچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بھندے اتار کر پٹخنے سے انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھے اور مضطرب سی آ کر بیڈ پر بیٹھ کر ایمل کے متعلق سوچنے لگی کہ باہر غیر معمولی سا شور اٹھا تو وہ گھبرا کر باہر کی جانب لپکی۔ شہزیب گھر میں داخل ہوا تو وہاں غیر معمولی سناٹا تھا۔ سب لوگ ایک جگہ پر بیٹھے رہنے کے باوجود چپ تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ سب کے چہرے اس طرح بجھے بجھے سے کیوں محسوس ہو رہے ہیں مجھے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ مرجان اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دستگیر خان نے جب اسے آلیار کی آج کی گئی حرکت کے بارے میں بتایا تو اس کا خون کھول اٹھا اور بنا دوسری بات کیے افندی ولا کے لیے نکل گیا۔ آندھی طوفان کی طرح وہ وہاں پہنچا، مگر آلیار گھر ہی نہیں پہنچا تھا۔ یہ سن کر اس کے اندر غصہ اور بے چینی بھر گئی اور وہ ایمل کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ ماتھا مسلتا افندی ولا کے لان میں سے گزر رہا تھا کہ ابیحا نے اس کے سامنے آ کر راستہ روکا۔ مجھ سے ملے بغیر ہی جا رہے تھے آپ؟ امیحا نے مان بھرے انداز میں کہا اور اس کی کمر کے گرد بازو باندھ کر اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ شہزیب کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ابیحا اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی تو اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوا تو عمار، یسریٰ افندی اور عاصم افندی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور تم نے میری بیٹی کا ہاتھ تھاما بھی کیسے؟ یو بلڈی ڈرائیور! عاصم افندی چنگاڑے۔ ابیحا بیبی، تم اپنی فیملی کو بتاؤ نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں اور میں نے کس حق سے تمہارا ہاتھ تھاما ہے، شہزیب نے چبا چبا کر کہا تو ابیحا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ہاؤ ڈے یو! ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری اس طرح میرے گھر میں آ کر میری بہن کو چھونے کی؟ چھوڑو ہاتھ اس کا! عمار غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چلایا تو ابیحا نے عمار کے ہاتھوں کو ہٹا کر اسے زور سے دھکا دیا اور شہزیب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خبردار، جو کسی نے میرے شوہر کو ایک لفظ بھی بولا، وہ چلا کر بولی تو سب سناٹے میں آ گئے اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے اور شہزیب فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ تم ایک ڈرائیور سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ عمار نے غصے سے کہا۔ کیا میں نے آپ کو کچھ کہا جب آپ نے امیرہ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا؟ جب آپ کو ایک مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک ڈرائیور سے شادی کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ جب آلیار بھائی کو ایک مڈل کلاس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے تو مجھے اسی مڈل کلاس لڑکی کے مڈل کلاس بھائی سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں بھی آپ دونوں کی بہن ہوں اور آپ جیسی ہی سوچ رکھتی ہوں۔ مجھے پیار ہو گیا تو میں نے شادی کر لی شہزیب سے۔ اب یہ میرے شوہر ہیں اور اس گھر کے داماد ہیں، تو آپ ان سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ ابیحا نے اپنے اصلی ہٹ درم لہجے میں کہا، مگر فرق یہ تھا کہ پہلے ہٹ درمی میں وہ مڈل کلاس لوگوں کو جوتی کی نوک پر رکھتی تھی، مگر اس بار اپنے گھر والوں کو رکھا تھا۔ عمار، اسے لے کر جاؤ اور اس کے کمرے میں بند کر دو، اور یہ بات گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، اور طلاق دلوانا میرا کام ہے، عاصم افندی نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کو مجھ سے کون الگ کرتا ہے ڈیڈ جی، وہ ڈیڈ جی پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو شہزیب خان، میں اگر چاہوں تو تمہارے پورے خاندان کو روڈ پر لا سکتا ہوں، عاصم افندی تل ملا کر بولے۔ آزما کر دیکھ لیجئے ڈیڈ جی، آپ تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ میرے پورے خاندان کو روڈ پر
لا سکتے ہیں، مگر میں سوچ چکا ہوں کہ ابیہا اسی وقت میرے ساتھ رخصت ہو کر میرے گھر جائے گی، تو مطلب اب جائے گی۔ کیوں ابیہا؟ شاہ زیب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے ایک نگاہ سب کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاہ زیب نے ابیہا کا ہاتھ پکڑا اور سب کو ساکت و جامد چھوڑ کر اسے لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بائک دروازے پر روک کر اس نے متذبذب سی بلیک اینڈ سکن شلوار قمیض میں ملبوس ابیہا کو دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب آیا اور اسے کھینچ کر صوفے پہ پٹکا تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے شیزی؟ بڑے بابا نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ مہرہ ہے میرا بڑے بابا، میں نے اس سے چند دن پہلے نکاح کیا تھا کہ اسے اپنے خاندان کی ذلت اور رسوائی کرنے والے یسریٰ افندی اور عاصم افندی کو ذلیل کرنے کا مہرہ بناؤں گا، مگر اب ایک تیر سے دو شکار ہوں گے۔ میں اب اسے عالیار افندی کو بل سے نکالنے کے لیے استعمال کروں گا۔ شاہ زیب کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اور باقی سب بھی شاکڈ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے شیزی؟ اپنی زندگی خراب کر لی، بڑے بابا غصے سے بولے۔ فکر مت کیجیے میری بڑے بابا، اب وقت تھا افندیوں کو ان کی ہٹ درمی کا جواب دینے کا۔ یہ وہ تھپڑ ہے جو دکھائی نہیں دیا مگر ایسا چہرے پہ پڑا ہے کہ اس کی چھاپ دل پر چھپی ہے۔ خیر اس پہ بات میں بات کرتے ہیں۔ بڑے بھابھی آپ اپنی دیورانی کو کمرے میں پہنچائیے۔ شاہ زیب نے آنکھوں میں بے یقینی لیے کھڑی ابیہا پہ ایک سرد سی نگاہ ڈالی اور پھر واپس باہر نکل گیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سین کی جانب۔ واہبہ نے اسے کمرے تک چھوڑا اور واپس پلٹ گئی۔ وہ گمسم سی بیڈ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار سچی محبت ہوئی تھی اور اس نے پوری رضامندی سے شاہ زیب کا ہاتھ تھاما تھا، مگر شاہ زیب نے اسے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا، اس بات نے اسے مار دیا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تو شاہ زیب اندر داخل ہو رہا تھا اور اس پر بھی ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ اپنی وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اندر ابال سے اٹھنے لگے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کا گریبان دبوچ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے دھوکہ کرنے کی؟ میں نے آپ سے سچا پیار کیا اور آپ نے صرف مجھے استعمال کیا۔ پہلی بار میں نے اپنے پاکیزہ جذبات کو کسی پر نچھاور کیا اور اس نے میرے ان جذبات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ چیخ کر بولی۔ آواز نیچی رکھو مس ابیہا، اور تمہیں مجھ سے سچا پیار ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اس بات پر یقین کر لوں گا؟ شکل سے بے وقوف لگتا ہوں میں؟ مس ابیہا، جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کر ان کی 22-23 سال کی محبت پر کسی لڑکے کی چند دن کی محبت کو ترجیح دے، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی اپنی محبت میں سچی ہے؟ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت، مان اور محبت کو پاؤں تلے رون سکتی ہے، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ تم جتنا مرضی چلاؤ چیخو اور دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں اس بات پر کبھی یقین نہیں کروں گا۔ شاہ زیب نے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے تنفر بھرے لہجے میں کہا۔ ابیہا کے آنسو جیسے ٹھٹر گئے۔ سچ کہا آپ نے مسٹر شاہ زیب خان، میرے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ بہت کم ہے، میں اس سے زیادہ نفرت اور حقارت کے قابل ہوں، کیونکہ میں نے اپنے اوپر جان نچھاور کرنے والے ماں باپ کا آج سر جھکا کر آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن مسٹر شاہ زیب خان، مجھ سے زیادہ غلط تو آپ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نام نہاد انتقام میں مجھے اس چیز پر اکسایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا مان بھی توڑا، میری محبت کو پاؤں تلے روندا۔ آپ کے گناہوں کی لسٹ کتنی لمبی ہے، تو اسی لحاظ سے آپ میری نفرت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو نفرت کر کے، اور ایک دن ایسا آئے گا آپ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہوں گے اور اپنی محبت کی بھیک مانگیں گے
تب میں آپ کو ویسے ہی دھتکاروں گی جیسے آج آپ نے مجھے دھتکارا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت فنی ہو تم مس صبیحہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں شاہ زیب خان تم سے محبت کروں گا؟ سیریسلی، بندے کو ایسی خوش فہمیاں پالنے کی بجائے کوئی کتا پال لینا چاہیے، کم از کم وفا کا صلہ تو دے گا۔ میں زندگی میں اتنا نہیں ہنسا جتنا آج ہنسا ہوں۔ کمال کی چیز ہو تم، مجھ جیسے انسان کو اتنا ہنسا دیا۔ ہاں 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 ہاں، شاہ زیب خان تالیاں بجا کر کہکے لگاتے ہوئے بولا۔ احساس ذلت سے ابیحہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پھر وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور شاہ زیب تکیہ وغیرہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ابیحہ پوری رات سے سکتی رہی تھی مگر اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلا دن بھی اس نے کمرے میں گزارا اور شاہ زیب خان سے دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ رات کو واہبہ اسے کھانے پہ بلانے آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کل رات سے بھوکی پیاسی تھی مگر اسے خود کو اذیت دینے میں مزہ آ رہا تھا۔ آج رات تو شاہ زیب گھر ہی نہیں آیا تھا اور دل اس کی ایک جھلک کو دیکھنے کو بےتاب تھا۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی کی کہ وہ شاہ زیب سے نفرت کرے مگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئی۔ اگلی دن صبح پھوک سے نڈال ہو کر وہ باہر نکلی تو پورے گھر میں سناٹا تھا۔ یہ لوگ سو کر نہیں اٹھے کیا؟ اس نے حیرت سے سوچا اور پھر واہبہ کے روم سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گئی۔ مجھے تو اس بچی پہ بہت ترس آ رہا ہے صاحب، کیا کر سکتے ہیں اب؟ ہماری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی، نہ جانے وہ عالیہ اور اس کے ساتھ کیا کر دے۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے واہبہ، کاش میں نے اس شخص کا کبھی ساتھ نہ دیا ہوتا ابیحہ کو کڈنیپ کروا کر نکاح کروانے میں۔ اورنگزیب کی بات پر وہ باہر کھڑی تھم گئی۔ آپ نے تو اچھا ہی سوچا تھا صاحب کہ چلو ہماری گڑیا کی زندگی سنور جائے گی، لیکن شاہ زیب لالا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس معصوم کا اس میں کیا قصور؟ اس کے بھائی کے کیے کی سزا کیوں اس بیچاری کو دی؟ واہبہ نے کہا۔ شاہ زیب نے صرف ہماری گڑیا کے انتقام کے لیے نہیں یہ کیا، بلکہ برسوں پہلے جو ہوا اس کے انتقام میں کیا، کیونکہ وہ نکاح بہت دن پہلے کر چکا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یسریٰ افندی اور عاصم افندی کو چوٹ پہنچانا تھا مگر بیچ میں ہماری گڑیا کا معاملہ آ گیا تو وہ اس طرح ابیحہ کو لے آیا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ابیحہ کے پیرنٹس نے ایسا کیا کیا ہے؟ بلکہ وہ یسریٰ آنٹی تو بہت ہی سوبر خاتون ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو انجانے میں بھی ہرٹ نہیں کیا ہوگا۔ واہبہ نے اورنگزیب کی بات پر حیرانگی سے استفسار کیا۔ یہ بظاہر لگتا ہے، مگر برسوں پہلے یسریٰ افندی نے اپنے بابا یعنی ہمارے بڑے بابا کا مان بھروسہ توڑ کر عاصم افندی سے کورٹ میرج کی تھی۔ یسریٰ افندی کوئی غیر نہیں، ہماری سگی پھپھو ہیں۔ یہ بات مما اور گھر کے سب مرد جانتے ہیں۔ اورنگزیب کی بات پہ وہ باہر کھڑی سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا اللہ میاں جی؟ آج تک میں نے مکافات عمل سنا تھا مگر آج اس کا مظاہرہ خود کیا۔ اس مکافات عمل کا ذریعہ میں ہوں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سوچے جا رہی تھی اور آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ پھر دروازہ نوک ہوا تو وہ آنسو صاف کرتی دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں پر واہبہ کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ کھانا کھا لیں آپ، اور اس طرح پیٹ کو اتنی دیر تک اذیت دینا اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ جسم جو ہے اللہ کی امانت ہے اور اس کے ساتھ ظلم ڈھانا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن اب آپ کو خود کو سنبھالیے پلیز، واہبہ نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہو رہی جیسے سب کو مجھ سے نفرت ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے؟ بلکہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ شاکڈ میں ہیں، تو اس لیے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ماما تو ایمل کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ کل آر بھائی جس طرح اسے زبردستی یہاں سے لے گئے تھے، اس کے بعد ہم سب پریشان ہو گئے کہ ایمل کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ آپ لوگ فکر مت کیجیے، میرے بھیا ایمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بہت محبت کرتے ہیں وہ ان سے۔ کل وہ ان کی ناراضگی کے خوف سے رو پڑے تھے، میں نے انہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا، سو ڈونٹ وری، وہ ایمل کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ابیحہ نے کہا۔ اچھا، تمہارے بھائی کو اگر ایمل سے محبت ہوتی نا سچی، تو وہ کسی اور لڑکی کے متعلق سوچتا بھی نہیں، شاہ زیب نے اندر داخل ہوتے ہوئے
سرد لہجے میں کہا۔ ایمل نے اس دشمن جان کو نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پھر فوراً نگاہیں جھکا لی۔ بھابھی آپ کو اس کی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے بھوک ہوگی تو باہر جا کر سب کے ساتھ کھانا کھائے، ورنہ بھوک ہی مرتی رہے۔ اس کی وجہ سے گھر کے اصول خراب مت کریں، ورنہ بڑے بابا کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ شاہ زیب نے خشک لہجے میں کہا، جی لالا، لیکن ابیحا نے کل بھی سارا دن کھانا نہیں کھایا، اس لیے میں لے آئی، واہبہ نے گھبرا کر کہا۔ تو لے جائیے واپس اور باہر جا کر یہ کھانا کھائے گی یہ، شاہ زیب نے ہنوز سرد لہجے میں کہا تو واہبہ ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ابیحا نے اسے بغور دیکھا جس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ ابیحا کے اندر غصے کی تیز لہر اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ تو جانے سے پہلے آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر میری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں جب بیل آئیکن پر آپ دبا دیں گے میری ہر ویڈیو آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میرے لیے دعا کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔